الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا۔ احباب ذی وقار، آج ہماری اس خوبصورت بزم جو گلاب بانو اسلامک سینٹر میں خطبہ جمعہ کے لیے سجی ہوئی ہے، اس میں ہمارے ملک پاکستان کی انتہائی خوبصورت قداور شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ملک پاکستان میں ایسی شخصیت کے قدموں میں جلوہ گر ہیں جو صوفیاء کا مان بھی ہیں، جو اولیاء کا تاج بھی ہیں، جو لاہور کی سرزمین میں لیٹ کر کل عالم میں اپنا فیض عام کر رہے ہیں، جن کی تعریفی کلمات میں یہ کہا جائے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو احباب ذی وقار، اس خوبصورت شخصیت کی تعریفی کلمات ان کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کیے جائیں، جتنی بھی صفات بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان جو شخصیت جو ہستی موجود ہے، یہ اسی درِ دولت پہ اس روشن مینار کی کرنیں سمیٹنے والے میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب مفتی محمد رمضان سیالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جامع مسجد داتا دربار لاہور میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے۔ میں بلا تخیر آپ کی خدمت میں قبلہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی طرف سے، قبلہ پیر سائیں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور آپ تمام احباب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تشریف لا کر اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين ما شاء الله ما شاء الله سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم
मजहर नूर खुदा नाक़िस आरा पीर कामिल कामिल आरा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम जुमला सामीन व हाज़रीन और गुलाब बानू वेलफेयर फाउंडेशन, गुलाब बानू मस्जिद इस्लामिक सेंटर के जुमला शुरका, मुंतज़िमीन, हाज़रीन और सैयद सादात मोहतरम मकाम इज़्ज़त-व-आब जनाब पीर सैयद सखलैन शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया ज़ेब आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, मोहतरम मकाम इज़्ज़त-व-आब जनाब पीर तरीक़त सैयद हारून शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, हमारे लाहौर के बड़े ही मुक़्तदर दशम बस्ती पीर सैयद उस्मान नूरी साहब के फजल अर्जुन शाह साहब जलवा फरमाए हैं। मैंने ख़ास तौर पर क़िबला शाह साहब से अर्ज़ की, भाई या तो मैं खड़े होकर खिताब करूँगा या सादात भी सारे चेयर्स पे तशरीफ़ फरमा। ये मेरा हुज़ूर पीर सयाल लजपाल की तरबियत और उनके विजन का असर है कि मैंने कभी भी इसकी दसारत नहीं की कि सादात नीचे बैठे हों और मैं कुर्सी पे बैठूं, सुवाए जाता था। इसके अलावा भी मैं इनकी शफ़क़तों और इनकी मोहब्बतों पर शुक्रगुज़ार हूँ और इस पूरे काफ़िले मोहब्बत और ये नेकियों और खैरात का जितना सिलसिला ये मस्जिद की सूरत में है, इदारे की सूरत में है, ख़ुद इनकी अपनी बतौर डॉक्टर जो खिदमात हैं कम्युनिटी के लिए, और सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। और मेरी डॉक्टर साहब से एक ही मुलाकात हुई पिछले साल, लेकिन इन्होंने इतनी शफ़क़त फरमाई। मेरा जो ज़ाती इदारा है दीन का, उसको भी इन्होंने अपनी शफ़क़त और सरपरस्ती में लिया। मकाम जनाब डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा क़याम बड़ा मुख्तसर और ये न्याज़ी फैमिली माशाल्लाह, और जाहिद भी आ गए और मोहतरम साद और नवाज न्याज़ी इन्होंने, और अभी ये भी आ गया माशाल्लाह, क्या नाम है इसका, नवीद साहब भी आ गए माशाल्लाह। अल्लाह करीम सबको बहुत रहमत से सलाम फरमाए। आप हज़रात अक्सर मुझे ARYQ-TV के ज़रिए हुज़ूर फैज़ आलम की बारगाह से लाइव सुनते रहते हैं और आप उन अफ़कार से, उन नज़रियात से, उन मोहब्बत के असालीब से, न्याज़मंदी के उन तमाम तरीक़ों से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि जो बारगाह गंज बख्श से अता होते हैं, के फैज़ान से अता होते हैं। वक्त बड़ा ही एक यहाँ के हिसाब से बहुत ही महदूद है, एक बड़े मौजू पर लेकिन बड़ी जामे अंदाज में और बड़ी मुख्तसर सी बात करने की मैं आपकी खिदमत में जसारत करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब कायनात, फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बतौर रसूल, पैगंबर, नबी तख्लीक फरमाया। आपके फैज़ नबूवत और फैज़ नूरानियत से रब्ब कायनात ने सिलसिला अंबिया को भी जगमगाया, कायनात अर्ज़ी व समावी को भी नूर अता किया। लामहदूद वक्त
کے بعد یہ سعادت ہم آپ امت مصطفیٰ کریم غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی کہ رب کائنات نے اپنا محبوب اور اپنا رسول ہم گناہگاروں کو عطا کیا. ہمیں عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد ان کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا. یاد رہے کہ یہ اتنا بڑا شرف ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یعنی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جانا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ اعزاز اور انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا. میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، اور سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہو جانا، محض ہو جانا، بس صرف یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی خوش بختی والی بات ہے، اتنی خوش بختی والی بات ہے کہ رب کائنات سے یہ خوش بختی اور انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے ڈیمانڈ کر کے مانگ کے دیا. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس انعام کو کسی اور کو نہیں جتلایا، ہم غلامان مصطفیٰ کو جتلایا. آپ علماء سے اس میلاد کے موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت ڈیفرنٹ اینگل سے سنتے رہے ہوں گے. لقد من اللہ علی المؤمنین. آپ سوچیں نا ذرا، جب نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی بات آئی، حضور علیہ السلام کی رحمت کی بات آئی، تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب علیہ السلام کی رحمت کی بات آئی تو فرمایا میرا محبوب تو عالمین کے لیے رحمت ہے. تو جب رحمت عالمین کے لیے ہے تو احسان بھی عالمین کو جتلانا چاہیے. تو احسان بھی عالمین کو جتلانا چاہیے. لقد من اللہ علی العالمین. اسلوب تو یہی ہے، عقل یہ کہتی ہے. رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب میں نے تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. رحمت عالمین کے لیے، رحمت عالمین کے لیے شان بشیر شان نذیر کے ساتھ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو لقد من اللہ علی الناس، کہ تمام انسانوں پر میں نے احسان کیا ہے، عالمین پر میں نے احسان کیا ہے. مولا اس میں کیا راز ہے؟ رحمت عالمین کے لیے ہے،
رحمت عالمین کے لیے ہے، رسالت الی الناس کے لیے ہے، لیکن احسان جتلانا صرف مومنین کے لیے ہے۔ سمجھ لیں؟ یہ میں آپ کو جسٹ آئی وانٹ ٹو ریئلائز کہ ہم اللہ کے اس انعام کی ویلیو کو، اس کی قدر و منزلت اور شان کو تھوڑا سا فیل کرنے کی، تھوڑا سا ریئلائز کرنے کی، تھوڑی اس کو اسپیشل اٹینشن دینے کی ذرا کوشش کریں نا۔ ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ایسے کیسے گزر جاتے ہیں بھائی؟ انعام اتنا بڑا، جیسے میں ابھی شروع کر رہا ہوں، سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کو ایک ہی تفصیل۔ احسان رب کائنات ہمیں جتلا رہا ہے، اور ہم ان کی اہمیت کو، ہم ان کی عظمت کو، ہم ان کی محبت کو، ہم ان کی یاد کو، ہم ان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو، ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو، ہم ان کے ساتھ اپنے ربط کو، ہم ان کے ساتھ اپنے لنک کو ہم نارمل کر کے گزر جاتے ہیں۔ رب کائنات احساس دلا رہا ہے اور تم اسپیشل ہو۔ امتیں تو آدم کی بھی گزری ہیں، امتیں تو نوح کی بھی گزری ہیں، امتیں تو ابراہیم کی بھی گزری ہیں، امتیں تو اسحاق و اسماعیل کی بھی گزری ہیں، امتیں تو یعقوب کی بھی گزری ہیں، امتیں تو یونس علیہ السلام کی بھی، شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی عظیم المرتبہ، یہ سارے انبیاء ہیں۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے او ایمان والو، تھوڑا سا ریئلائز کرو، اس کی اسپیشلٹی کو، اس کی خصوصیت کو تھوڑا سا رک کے فیل کرو۔ رسالت عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، رحمت عالمین کے لیے، احسان مومنین کے لیے۔ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں۔ If you are able to understanding my simple words, just say سبحان اللہ۔ مولا اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اب میں سوال پہ ہی زیادہ وقت نہیں لگاتا، چاہوں گا کہ جواب پہ زیادہ وقت لگاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جواب سے پہلے ایک آیت کی طرف توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا جو انٹروڈکشن ہے وہ دو طرح سے کرایا ہے، دو طرح سے۔ ایک رب کائنات فرماتا ہے ہدی للناس، کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے اوپن ہے، ہر انسان اس سے ہدایت لے سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کا انٹروڈکشن کروایا پہلے پارے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مولا کتاب ایک ہے، کتاب ایک ہے، اس سے ہدایت لینے والے لوگ ان کی قسمیں دو کر دی تھی۔ ایک ہی وقت میں ہدی للناس بھی ہے، ایک ہی وقت میں ہدی للمتقین بھی ہے، ایسا ہی ہے، ایک ہی وقت میں ہدی للناس بھی ہے، ایک ہی وقت میں ہدی للمتقین بھی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد جو میں نے سوال اریز کیا اس کا جواب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
قرآن مجید کی ایک ہدایت ہے عام، اوپن، اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں، اور ایک ہے قرآن مجید کی ہدایت خاص، اسپیشل ہدایت۔ ہدایت عام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص، اینی کامن مین، اس کو اللہ کی کتاب نہ مانے، بلیو نہ کرے، اس پر ایمان نہ لائے، لیکن اگر اس کو پڑھے گا اور اس کے رولز کو فالو کرے گا، یہ اس سے آپ کو مغرب کی ترقی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کا مدہ بھی کھلے گا۔ یہ میرا خطاب کم از کم گھنٹے ڈیڑھ کا ہے، لیکن میں بس سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں جو رولز ہیں، جو اخلاقیات کا نظام قرآن پاک میں ہے، رب کائنات فرماتا ہے کوئی اس کو اللہ کی کتاب کے طور پر مانے یا نہ مانے، بطور اللہ کی کتاب ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اگر وہ اس کو فالو کرے گا he will be successful in his life۔ یہ ہدى للناس ہے کہ ہدایت سب کے لیے ہے۔ جو شخص ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، جو سچ بولے گا، جو بدکاری سے بچے گا، جو اچھے راستے پر چلے گا، جو اخلاقی، جو یہاں کا سسٹم ہے، کیا خیال ہے، جو اخلاقیات کو اپنائے گا، یہ اخلاقیات کائنات کو قرآن نے دی ہیں، انبیاء نے دی ہیں، یہ الہامی چیزیں ہیں۔ وہ کرسچینٹی سے لے لیں یا یہودیت سے لے لیں یا اسلام سے لے لیں، اسلام انسانیت کی اعلیٰ اقدار انسان کو صرف اور صرف وحی الہی سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہدى للناس ہے، جو بھی اس کو فالو کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور یہ ہے ہدایت عام۔ اور ہدایت خاص کیا ہے؟ فرمایا جو اس پر ایمان لا کر، جو اس کو اللہ کی کتاب مان کر، جو اس کو اللہ کی وحی جان کر، اس کو اللہ کی کتاب مان کر فالو کرے گا، وہ ہدى للمتقین میں آ جائے گا، اس کو خاص فائدہ ملے گا، خاص فائدہ ملے گا۔ اب یہیں رک کے بتا دوں کہ what's the difference between، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فائدہ خاص اور فائدہ عام میں فرق کیا ہے؟ فائدہ عام یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب جان مان کر نہیں عمل کرے گا، وہ اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہوگا، اس کے بینیفٹس اس کو جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک ملیں گے۔ فائدہ خاص یہ ہوگا کہ جو اللہ کی کتاب مان کر اس پر عمل کرے گا، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اس کا فائدہ قبر میں بھی ملے گا، اس کا فائدہ حشر میں بھی ملے گا، اس کا فائدہ قیامت والے دن جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ہدى للناس ہے، ایک ہدى للمتقین ہے۔ یہ میں نے وضاحت بھی کر دی، لیکن بنیادی طور پر جو پوائنٹ میں نے اریز کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک سے یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے۔ اب آئیے کوشچن کی طرف، اور ٹائم از اوور، اس کے جواب کی طرف۔ میں نے عرض کیا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرا محبوب رحمت عالمین کے لیے ہے، رحمت عالمین کے لیے ہے، رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، رحمت عالمین کے لیے ہے، احسان صرف مومنین کے لیے۔ بہت خوبصورت فرق ہے نا؟ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جب رحمت کی بات آئی سب لوگوں کو مل رہا ہے حصہ، رسالت کا اعلان سب کے لیے ہے، احسان صرف ہم غلامان مصطفیٰ کو ہے۔ اب اس ایگزامپل اور اس ترتیب کو آپ اپلائی کیجئے اس کے جواب پر۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی رحمت عام ہے، میرے محبوب کی رحمت عام ہے۔ میرے محبوب کی رحمت ہی تو ہے
کہ آج کافروں کو بھی جو مجھے نہیں مانتے ان کو رزق میرے محبوب کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آج اگر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر آج دنیا میں میری نافرمانیاں کرنے والے اگر میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو وہ محبوب تیری وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا ہم فوری پکڑ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگر ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ڈھیل بھی دی ہوئی ہے مصطفیٰ تیری وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی امتیں گناہ، اچھا سبحان اللہ کہنے سے پابندی نہیں، آج تک کوئی نہیں۔ اچھا آج کوئی نہیں۔ محبوب پہلی امتوں کے لوگ گناہ کریں، ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں، ان کی بستیاں الٹ دی جائیں، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے، ان کی بستیوں کو اٹھا کر اوندھا الٹ دیا جائے۔ محبوب یہ سارے گناہ، یہ سارے جرم یہ آج کر رہے ہیں لیکن بچے ہوئے ہیں تو محبوب تیری وجہ سے بچے ہوئے ہیں، محبوب تیری وجہ سے بچے تو یہ رحمت عامہ ہے، یہ عام رحمت ہے، یہ محبوب کائنات کی صفت رحمت کا ثمر ہے۔ بے شک محبوب کائنات کی صفت رحمت کا ثمر ہے کہ ہم آپ انسانیت گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کے باوجود اس اللہ کے اس عمومی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ صدقہ ہے صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت عامہ ہے، یہ رحمت عامہ، اس رحمت سے حصہ کافروں کو بھی مل رہا ہے، اس رحمت سے حصہ یہود و نصارہ کو بھی مل رہا ہے، اس رحمت سے حصہ تو بت پرستوں کو بھی مل رہا ہے۔ اس کیوں؟ اگر میں یہ کہوں یہ کائنات اگر اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے، یہ کائنات اگر اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے، قدرت خدا کی ہے، قدرت خدا کی ہے، رحمت مصطفیٰ۔ یہ کائنات اگر اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے، یہ نظام کائنات اگر چل رہا ہے تو قدرت خدا کی ہے، قدرت خدا کی ہے، رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ یہ رحمت عامہ ہے، یہ رحمت عامہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو سب کو مل رہا ہے، یہ تو سب کو مل رہا ہے، میرے محبوب کا یہ فیضان تو سب کو مل رہا ہے۔ ایمان والوں، غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، محبوب کے مقتدیوں، غلاموں، چاہنے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے دین اور دامن سے وابستہ ہونے والوں، یہ رحمت عامہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ رحمت عامہ سب کو مل رہی ہے جب تک وہ دنیا میں زندہ ہیں، جب تک وہ مرتے نہیں، جب تک وہ عذاب رکا ہوا ہے، جب تک وہ مرتے نہیں، میری پکڑ سے بچے ہوئے ہیں جب تک وہ مرتے نہیں۔ غلامان مصطفیٰ ان کو کیا احسان جتلانا، ان کو احسان کیا جتلانا، احسان جتلاؤں تو تمہیں جتلاؤں، احسان جتلاؤں تو تمہیں جتلاؤں کہ تم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، تمہارا نفع، تمہارا فائدہ، تمہارے بینیفٹس صرف مرنے تک نہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کا تصور بھی کیوں نہیں کرتے، عقیدہ ختم نبوت کو بھی سمجھ لیں۔
اس لیے کہ محبوب کائنات کے علاوہ کوئی اور نبی ایسا نہیں ہے، کوئی اور رسول ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا محبوب نہیں ہے، کوئی ایسا ملجا نہیں ہے، کوئی ایسا ماوا نہیں ہے، کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ایسا شفیع نہیں ہے، کوئی ایسا دعا کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا کریم نہیں ہے، کوئی ایسا لجپال نہیں ہے، کوئی ایسا حسین نہیں ہے، کوئی ایسا سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا دیکھنے والا نہیں ہے کہ جو دنیا میں بھی خبر گیری کرے، قبر میں بھی خبر گیری کرے، حشر میں بھی خبر گیری کرے، پل صراط میں بھی خبر گیری کرے. آپ ایک جام کوثر، حوض کوثر سے بلا کے دیے، اور یہی نہیں جب تک جنت میں بھیج نہ دے. تمہارے بینیفٹس دائمی ہیں، ہمیشہ کے ہیں، دنیا کے بھی ہیں، قبر کے بھی ہیں، حشر کے بھی ہیں، جنت کے بھی ہیں. تمہارا فائدہ میرے محبوب سے جڑنے میں ہمیشہ کا ہے. اس لیے احسان جتلاؤں گا تو کسی اور کو نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور ایک منٹ بس، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اب اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے فوائد برکت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے اپنا نصیب ہے. کسی نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد ٹھیک ہے جناب، میں آپ غلامان مصطفیٰ، میں آپ غلامان مصطفیٰ. اللہ نے ان میں سے ہمیں نہیں کیا. ہر بات میں ان کا ذکر چھڑے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ہر بات میں بہانے سے ان کا ذکر کرنا. اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ اعزاز میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ، تم میرے محبوب کو آئیڈیل بنا لو، تم میرے محبوب کے ساتھ جڑ جاؤ، تم اپنے آپ کو میرے محبوب کے ساتھ جوڑ لو، ان کے ہو جاؤ، تم ان کے ہو جاؤ. میری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں تو ہوں ہی تمہارا. میری ٹینشن کی تمہیں ضرورت نہیں، تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہی ہوں. اس لیے کہ مصطفیٰ کی اطاعت میری اطاعت کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کا کہنا ماننا میرا کہنا ماننا ہے، مصطفیٰ کا ہو جانا اصل میں میرا ہی ہے. آج کے اس بہت پن پوائنٹ پہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ ہم تھوڑا ریئلائز کریں، احساس اپنے اندر شعور پیدا کریں، اور محبوب کائنات کے ساتھ اپنے خاص تعلق کو، اسپیشل ریلیشن کو یقینی بنائیں. اسپیشل ریلیشن اور تعلق اور لنک وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو، حضور علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے میں ہے. کہ جب غلام مصطفیٰ جا رہا ہو تو دیکھنے والے کو پوچھنا نہ پڑے آپ کون ہیں، وہ دیکھ کر کہہ جائے، وہ دیکھ کر سمجھ جائے یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد کا غلام ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا چلنے والا ہے. اللہ کریم غلام بانو اس مسجد اسلامک سینٹر اور ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے جتنے بھی کارہائے خیر ہیں، اور خاص طور پر ان کی محبت جو سادات سے ہے اور ان کی جو دعائیں ان کو حاصل ہیں، رب کائنات ان سب برکتوں سے، رحمتوں سے آپ کو بھی مالا مال فرمائے، مجھے بھی برکتوں سے مالا مال کریں، اور ہماری جو محبت اور پہچان حضور سیدی داتا گنج بخش کشمیری علیہ الرحمہ کی برکت سے ہے، اللہ اس میں ہمیشہ سبحان اللہ.